بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اپنا انگلش کا کورس کلاس 10th کا، اینڈ اٹس یونٹ نمبر 1 سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیسن میں اسپیسیفکلی ول بی ڈسکسنگ ٹو موسٹ امپورٹنٹ ایسپیکٹس آف آور پروفٹس پرسنالٹی۔ دو جو پہلو ہیں ہمارے پیارے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے، عاجزی اور انکساری، سمپلسٹی اینڈ ہیوملٹی، ان کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پری ریڈنگ میں یہ ایک مائنڈ میپ بنا ہوا ہے، اس میں آپ ڈفرینٹ جو کریکٹر ٹریٹس ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی جو مختلف پہلو ہیں ان کے بارے میں یہ ایک میپ بنا ہوا ہے، اور انہی میں سے ایک دو جو صفات ہیں آپ کی پرسنالٹی کی وہ آج ہم پڑھیں گے۔ سو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہیوملٹی اینڈ سمپلسٹی ور انگرینڈ ٹریٹس آف حضرت محمد پرسنالٹی۔ عاجزی اور انکساری، ہیوملٹی عاجزی، سمپلسٹی انکساری۔ انگرینڈ کا مطلب ہوتا ہے مستقل یا پختہ، اور ٹریٹس خوبیوں کو کہتے ہیں یا اوصاف کو کہتے ہیں۔ پرسنالٹی کا مطلب ہے شخصیت۔ عاجزی اور انکساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے مستقل اوصاف تھے۔ ہی نیور میڈ پیپل فیل اسمال، انوانٹیڈ اور امبیرسڈ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی لوگوں کو کمتر، اسمال کا مطلب ہوتا ہے کمتر، انوانٹیڈ کا مطلب ناپسند، یعنی آپ جب کسی کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں یا ناپسند کرتے ہیں۔ امبیرسڈ کا مطلب ہوتا ہے شرمندہ۔ تو آپ نے کبھی بھی کسی کو یہ محسوس ہونے نہیں دیا کہ وہ کمتر ہے یا ناپسند آپ اس کو کرتے ہیں، یا کسی کو شرمندگی نہیں دلائی، آپ نے شرمندگی فیل نہیں کرائی۔ ہی ارجڈ ہز فالوورز ٹو لیو ڈیسنٹلی اینڈ کائنڈلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فالوورز، اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تلقین کی۔ ارج کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو زور دے کے بیان کرنا، تلقین کرنا۔ ٹو لیو ڈیسنٹلی کہ وہ شائستگی سے رہیں، اینڈ کائنڈلی اور مہربانی سے رہیں۔ ہی وڈ سٹ ویئر ایور دیر واز اے پلیس اویلیبل ان این اسمبلی اینڈ نیور ساٹ اے پرومیننٹ اور ایلیویٹڈ پلیس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جایا کرتے تھے ویئر ایور دیر واز اے پلیس اویلیبل، جہاں کہیں بھی جگہ دستیاب ہوتی تھی یا جہاں بھی آپ کو جگہ مل جاتی تھی، ان این اسمبلی مجلس میں، اینڈ نیور ساٹ اے پرومیننٹ اور ایلیویٹڈ پلیس، اور آپ نے کبھی بھی خواہش نہیں کی۔ ساٹ کا مطلب خواہش، سیکھ کی سیکنڈ تھرڈ فارم ہے۔ تو آپ نے کبھی بھی اس بات کی خواہش نہیں کی کہ آپ کو نمایاں یا اعلیٰ جگہ ملے۔ پرومیننٹ کا مطلب نمایاں یا واضح جگہ، اور ایلیویٹڈ کا مطلب بلند یا اعلیٰ جگہ، یعنی کوئی اس طرح کا اسٹیج وغیرہ آپ نے کبھی بھی بلند جگہ کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ جہاں کہیں بھی آپ کو جگہ ملتی تھی آپ بیٹھ جایا کرتے تھے۔ ہی نیور وور اینی تھنگ دیٹ کوڈ ڈسٹنگوش ہم فرام ہز کمپینینس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی ایسا لباس نہیں پہنا دیٹ کوڈ ڈسٹنگوش ہم، جو کہ آپ کو مختلف کرتا ہو، جو آپ کو جس میں فرق واضح ہوتا ہو۔ ڈسٹنگوش کا مطلب فرق، تفریق، یعنی جو آپ کو آپ کے کمپینینز، ساتھی یا صحابہ سے مختلف دکھاتا ہو۔ کبھی بھی ایسا لباس آپ نے نہیں پہنا۔ He would meet the affluent and impoverished alike and never made distinction on the basis of caste, creed and color۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم affluent کا مطلب امیر اور impoverished کا مطلب غریب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امیر اور غریب کے ساتھ ایک جیسا رویہ رکھتے تھے، ایک ہی طریقے جیسے ملتے تھے، ایک ہی طریقے سے ملتے تھے۔ and never made distinction on the basis of caste۔ کاسٹ کہتے ہیں نسل، قوم کو۔ کریڈ کہتے ہیں عقیدہ، اینڈ کلر رنگ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے کبھی بھی قومیت کی بنیاد کے اوپر، عقیدے کی بنیاد کے اوپر یا رنگ کی بنیاد کے اوپر، کلر کی بیسس کے اوپر کبھی بھی ڈسٹنکشن یا فرق نہیں کیا۔ پیپل ہو ڈڈ ناٹ نو ہم کوڈ ناٹ ٹیل ہم اپارٹ فرام دا ریسٹ آف ہز کامریڈس۔ وہ لوگ جو آپ کو پہلے سے نہیں جانتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں ملے تھے، کوڈ ناٹ ٹیل ہم اپارٹ، وہ آپ کو نہیں پہچان سکتے تھے، یعنی جب بھی آپ کی محفل میں آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہیں سکتے تھے فرام دا ریسٹ آف ہز کامریڈس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی رفقا یا صحابہ سے، یعنی وہ فرق واضح طور پہ نہیں بتا سکتے تھے کہ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی طرح سادگی سے اور عاجزی سے رہا کرتے تھے۔ Abu Umama bin Thalaba reported, the companions of the Rasul of Allah mentioned the life of the world before him۔ یہ روایت ہے ابو امامہ بن تھلابہ سے، انہوں نے فرمایا کہ the companions of the Rasul of Allah mentioned the life of the world before him، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا کی زندگی کے بارے میں دریافت کیا، دنیا کی زندگی آپ کے سامنے بیان کی۔ He said
ڈو یو ناٹ ہیئر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا ڈو یو ناٹ ہیئر، کیا تم نہیں سنتے، ڈو یو ناٹ ہیئر، کیا تم نہیں سنتے، سمپلسٹی ان لائف از پارٹ آف فیتھ، یعنی زندگی میں سادگی اختیار کرنا ایمان کا حصہ ہے. سمپلسٹی از پارٹ آف فیتھ، سادگی ایمان کا حصہ ہے. تو یہ سادگی یا سمپلسٹی کی اہمیت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی کو ایمان کا، فیتھ کا حصہ قرار دیا. ان لائف اسٹائل ڈائٹ ان مینرز ہی واز سمپل اینڈ ہمبل. لائف اسٹائل طرز زندگی کو کہتے ہیں، ڈائٹ خوراک، اینڈ مینرز طور طریقے کو، مختلف لوگوں کے ساتھ جو ڈیلنگز ہیں اس کو کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ سمپل اور ہمبل تھے، یعنی سادہ اور نہایت شریف. آپ نے کبھی کوئی مہنگا جو ہے لباس یا خوراک یا کوئی اور اس چیز کا مطالبہ یا تقاضا کبھی نہیں کیا، اور لوگوں کے ساتھ میل جول میں بھی آپ بہت سادہ رہتے تھے اور ہمیشہ سلام میں پہل کرتے تھے. سال ابن سعد, one of Muhammad's companions, said, The Rasul of Allah did not see bread made from fine flour from the time Allah sent him as a Rasul until he died. ایک اور صحابی یہاں پہ سال ابن سعد، ان سے روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک تھے. انہوں نے کہا کہ The Rasul of Allah did not see bread made from fine flour، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے آٹے کی، عمدہ آٹے کی بنی ہوئی روٹی did not see نہیں دیکھی تھی from the time Allah sent him as a Rasul until he died، اس وقت سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا نزول ہوا، اس وقت سے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اس عرصے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اچھے یا عمدہ آٹے کی بنی ہوئی روٹی نہیں دیکھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سادگی سے زندگی گزارتے تھے. Similarly, Aisha said the mattress of the Rasul on which he slept was made of leather stuffed with fiber of date tree. اور اسی طرح حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میٹرس ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے، on which he slept was made of leather، وہ لیدر سے بنا ہوا تھا. stuffed کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا، جو کہ بھرا ہوا تھا with fiber of date tree، کھجور کے پتوں سے. تو اس کے اندر کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے اور اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے. Amr ibn al-Haris, one of Hazrat Muhammad's companions, said that when the Rasul died، عمر ابن الحریث جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، انہوں نے کہا کہ when the Rasul died، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، he left neither money nor anything else except his white riding mule، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے he left neither money، نہ تو آپ کوئی رقم دولت چھوڑ کے گئے، nor anything else، اور نہ ہی کوئی اور چیز اس دنیا میں چھوڑ کے گئے اپنی رحلت کے بعد، except his white riding mule، سوائے آپ کی جو سفید خچر ہے اس کے جس پہ آپ سفر کرتے تھے. his arms، آپ اپنا ہتھیار وغیرہ جو تھا جو جنگ میں استعمال کرتے تھے. and a piece of land، اور زمین کا ایک ٹکڑا which he left to charity، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیرات کے لیے وقف کیا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی کہ وہ جو زمین کا ٹکڑا آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں اس کو بھی خیرات میں دیا جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم lived this hard life till he died although the Muslim treasury was at his disposal. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سمپلسٹی ہے اور ہیوملٹی ہے اس کا ایک اور اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عرصہ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ بہت مشکل سے گزاری، ہارڈ لائف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، مشکل زندگی گزاری till he died، اپنی وفات تک. although the Muslim treasury was at his disposal، باوجود اس کے کہ جو مسلم ٹریجری ہے، جو خزانہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائرہ اختیار میں تھا، ڈسپوزل پہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا. آپ چاہتے تو اس سے جو خزانہ ہے اس کو استعمال کر سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنی زندگی جو ہے مشکل سے گزاری اور اپنے اوپر اس کو خرچ کرنا مناسب نہیں سمجھا. The greater part of the Arabian Peninsula was Muslim، اس عربین جو پیننسولا ہے، پیننسولا جزیرہ نما جگہ کو کہتے ہیں، اس کا جو زیادہ تر حصہ تھا، گریٹر پارٹ تھا، وہ مسلمان، وہاں پہ مسلمان آباد تھے. اینڈ دا مسلمز اور وکٹوریس آفٹر 18 years آف ہز مشن، اور یہ مسلمان جو تھے جو اس ایریا میں رہتے تھے وہ سارے فاتح بنے تھے آفٹر 18 years، 18 سال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے 18 سال کے بعد
یہ سارا ایریا جو ہے یہاں پہ مسلمان آباد ہوئے تھے یا فاتح بنے تھے اس علاقے کے. Despite his responsibilities as a Nabi, a teacher, a statesman and a judge, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to milk his goat, mend his clothes, repair his shoes and help with the household work. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے سادہ مزاج تھے اور اتنی عاجزی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار میں تھی کہ ڈسپائٹ ہز رسپانسبلٹیز ایز اے نبی، کہ اپنی نبی ہونے کی ذمہ داریوں کے علاوہ، ڈسپائٹ کا مطلب اس کے علاوہ، اے ٹیچر، اے اسٹیٹس مین، آپ ایک ٹیچر بھی تھے، آپ ایک اسٹیٹس مین، ایک سربراہ بھی تھے ریاست کے، اینڈ اے جج، اور فیصلہ کرنے والے بھی تھے، فیصلہ ساز بھی تھے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوز ٹو ملک ہز گوٹ. ان تمام ذمہ داریوں کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی جو بکریوں کا دودھ دھویا کرتے تھے، مینڈ ہز کلودز، اپنے کپڑوں کو پیوند لگاتے تھے، ریپیئر ہز شوز، اپنے جوتوں کی مرمت کرتے تھے، خود یہ کام کرتے تھے، اینڈ ہیلپ ود دا ہاؤس ہولڈ ورک، اور گھر کے جو گھریلو کام کاج ہیں ان میں بھی گھر میں مدد کیا کرتے تھے. ہی یوز ٹو وزٹ ایلنگ پرسنز اینڈ ایکسورٹڈ آل مسلمس ٹو ڈو لائک وائز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار لوگوں کو دیکھنے جاتے، بیمار پرسی کرنے جاتے تھے، اور آپ نے نصیحت کی آل مسلمس، تمام مسلمانوں کو، ٹو ڈو لائک وائز، کہ وہ بھی اسی طرح سے کریں، یعنی وہ بھی بیماروں کی بیمار پرسی کے لیے جایا کریں. He also helped his companions in digging a trench by moving sand with them. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی مدد کی in digging a trench، خندق کھودنے میں. ڈگ کا مطلب کھودنا، ٹرینچ خندق، by moving sand with them، اور اس سے ریت نکالنے میں بھی مدد کی. Whenever he visited a person, he would first greet him and then take his permission to enter the house. جب کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ہاں he visited a person، کسی کے گھر جایا کرتے تھے، وزٹ کرتے تھے، he would first greet him، وہ پہلے اس آدمی سے مصافحہ کرتے، اس سے ملتے، and then take his permission، اور پھر اس کی اجازت لیتے تھے to enter the house، گھر میں داخل ہونے کے لیے. He advised the people to follow this etiquette and not to get annoyed if anyone declined to give permission. He advised، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی the people، لوگوں کو، to follow this etiquette، کہ وہ بھی اسی طریقے کو اپنائیں، and not to get annoyed، اور اس بات سے ناراض نہ ہوں، if anyone declined، اگر کوئی منع کر دے to give permission، اجازت دینے، یعنی اجازت کوئی اگر نہ دے گھر میں داخل ہونے کی تو اس بات سے ناراض نہ ہوں. کیونکہ اس کی وجہ کیا ہے کہ for it was quite likely، کیونکہ اس بات کا کبھی امکان ہے the person concerned was busy، کہ وہ جو متعلقہ آدمی ہے، concerned person جو ہے جس سے آپ ملنے گئے ہیں، was busy، وہ مصروف تھا، otherwise and did not mean any disrespect، اور وہ اس نے بے ادبی نہیں کی بلکہ وہ کسی اور جگہ پہ مصروف تھا، اس لیے اس نے آپ کو گھر میں اندر آنے کی اجازت نہیں دی، یا اس سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ کسی اور کام میں مصروف تھا اور اس وقت وہ آپ کو وقت نہیں دے سکتا تھا، تو اس لیے اس بات پر ناراض نہ ہوں. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was always the first to greet another and would not withdraw his hand from a handshake till the other man withdrew his. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سلام میں، مصافحہ کرنے میں پہل کرتے تھے، and would not withdraw کا مطلب ہوتا ہے چھوڑنا، his hand from a handshake، اور ایک مصافحے سے اپنا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے till، اس وقت تک the other man withdrew his، جب تک دوسرا آدمی خود اپنا ہاتھ نہ چھوڑ دے. if one wanted to say something in his ears، اگر کوئی آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہنا چاہتا، he would not turn away till one had finished، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک اس سے دور نہیں جاتے جب تک وہ اپنی بات مکمل نہ کر لیتا. Anas، one of حضرت Muhammad's companions، said that there was no person whom they loved more than the Nabi. حضرت انس سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ ان کے ہاں کوئی ایسا آدمی اور نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس سے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہوں، یعنی سب سے زیادہ محبت یا سب سے زیادہ جو پیار تھا ان کو عزت کرتے تھے کسی آدمی کی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی. yet when، لیکن پھر بھی جب he came to them، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آتے تھے، یعنی ان کی محفل میں آتے تھے، they did not stand up for him، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے، because، کیونکہ he hated their standing up for him، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بالکل ناپسند تھی کہ ان کے لیے کوئی، ان کے ادب میں کوئی کھڑا ہو، کوئی آدمی ان کے لیے استقبال میں کھڑا ہو جائے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی. he would himself however stand up، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بہرحال کھڑے ہو جایا کرتے تھے when any dignitary came to him، جب کوئی معزز آدمی آپ کی طرف آپ سے ملنے آتا تھا. he had stood up to receive the wet nurse who had reared him in infancy،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دائی ماں کے لیے کھڑے ہوئے تھے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آئی تھیں. who had reared him, جنہوں نے آپ کی پرورش کی in infancy بچپن میں, and would spread his own sheet for her, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر spread پھیلانا, شیٹ چادر, اپنی چادر ان کے لیے پھیلایا کرتے تھے. his foster sister کا مطلب سوتیلی بہن یا رضائی بہن, was given similar treatment, ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کا رویہ اختیار کرتے. Similarly, حضرت عائشہ has narrated, اسی طرح حضرت عائشہ نے بیان کیا, I have never encountered anyone that had emulated the Rasul in manner, likeness and speech more than Fatima. کہ میں نے I have never encountered, کہ میں نے کوئی ایسا آدمی نہیں دیکھا, anyone that had emulated the Rasul, جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو بہو نقل کی ہو, ایمولیٹ کیا ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہو, ان مینر طور طریقے میں, لائکنس مشابہت میں, اینڈ اسپیچ اور بول چال میں, مور دین فاطمہ حضرت فاطمہ سے زیادہ, یعنی سب سے زیادہ اگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا ہے ان چیزوں میں تو وہ تھی حضرت فاطمہ. اس کی مثال کیا ہے آگے لکھی ہوئی ہے, when she came in to visit him he got up to welcome her, جب حضرت فاطمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتی تھی, he got up, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ جایا کرتے تھے, to welcome her, حضرت فاطمہ کو خوش آمدید کہنے, took her by the hand, اور ان کو ہاتھ سے پکڑ کر لاتے تھے, kissed her, ان کو بوسہ دیتے تھے, and made her sit where he was sitting, اور حضرت فاطمہ کو اس جگہ پر بٹھاتے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھے ہوئے تھے, اپنی جگہ پر ان کو لا کر بٹھاتے تھے. and when he went in to visit her, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سے ملنے جاتے تھے, she got up to welcome him, حضرت فاطمہ اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتی تھیں, took him by the hand, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر لاتی تھیں, kissed him, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتی تھیں, and made him sit where she was sitting, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جگہ پر بٹھاتی تھی جہاں پر آپ خود بیٹھی ہوتی تھیں. تو اس سے جس حضرت عائشہ کی جو بیان کیا انہوں نے, اس کی مثال یہ ہے کہ آپ حضرت فاطمہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمدہ طریقے سے ہر ایک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, مینر ہے, اس کو فالو کرتی تھی. تو اس کی یہ ایک مثال ہے. He avoided sitting at a prominent place in a gathering, so much so that people coming in had difficulty in spotting him and had to ask who the Rasul was. He avoided sitting at a prominent place in a gathering. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی یا نمایاں جگہ پر, ایک مجمع میں, ایک محفل میں نمایاں جگہ پر بیٹھنے سے گریز کرتے تھے, اوائڈ کرتے تھے. so much so that, اس حد تک کہ جو لوگ ہیں کمنگ ان, جو کہ آتے تھے آپ کی محفل میں, had difficulty in spotting him, ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشاندہی کرنے میں مشکل ہوتی تھی. وہ نشاندہی نہیں کر سکتے تھے اس محفل میں آ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کس جگہ پر بیٹھے ہیں. and had to ask, اور ان کو پوچھنا پڑتا تھا, who the رسول was, کہ رسول کون تھے. یعنی ان کو آ کے پوچھنا پڑتا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے سے پہلے کہ ان میں سے نبی کون سے ہیں, کیونکہ وہ خود اس کی نشاندہی نہیں کر سکتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اور عاجزی اور باقی صحابہ کے برابر جگہ پر بیٹھنے کی وجہ سے. Once حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was traveling with his companions, and when it was time to have the food prepared, ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریول کر رہے تھے, سفر کر رہے تھے, with his companions, اپنے صحابہ کے ساتھ, and when it was time to have the food prepared, اور جب کھانا تیار کرنے کا وقت آیا, کھانا بنانے کا وقت آیا, he asked them to slaughter a sheep, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ ایک بھیڑ ذبح کریں. slaughter کا مطلب ہوتا ہے ذبح کرنا, sheep بھیڑ. a man said, ایک آدمی نے کہا, I will slaughter it, کہ میں بھیڑ میں ذبح کروں گا. another one said, دوسرے نے کہا, I will skin it out, اس کی جو کھال ہے وہ میں اتاروں گا. a third one said, I will cook it, میں اس کو پکاؤں گا. so the Rasul of Allah said, I will collect wood for fire, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آگ جلانے کے لیے لکڑی اکٹھی کروں گا, لکڑی جمع کروں گا. they said, انہوں نے کہا, no, we will suffice you that work, کہ ہم آپ کو اس کام سے بری ذمہ کرتے ہیں. suffice کا مطلب ہے بری ذمہ کرنا, یعنی کسی دوسرے کے حصے کا کام بھی خود کرنا. تو آپ کے صحابہ نے کہا کہ ہم آپ سے یہ ذمہ داری خود لیتے ہیں, آپ کی جگہ پر ہم یہ کام کریں گے. I know that you can do it for me, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ میرے لیے یہ کر سکتے ہیں, but I hate to be privileged, لیکن مجھے اس بات سے نفرت ہے کہ مجھے اعلیٰ یا برتر سمجھا جائے دوسروں سے. privilege کا مطلب دوسروں سے بڑا, دوسروں سے برتر.
اللہ hates to see a slave of his. اللہ اس بات کو سخت ناپسند فرماتا ہے جب وہ دیکھتا ہے اپنے کسی غلام کو، کسی بندے کو privileged to others، دوسروں کے اوپر برتری پاتے ہوئے. یعنی اس بنیاد کے اوپر کسی کو دوسرے کے اوپر برتری دینا، اس بات کو اللہ تعالیٰ ناپسند فرماتا ہے. سو ہی وینٹ اینڈ کلیکٹڈ فائر ووڈ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے آگ جلانے کے لیے لکڑی اکٹھی کی، جمع کی. اور beloved رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was endowed with impeccable qualities from which we can learn a lot to improve our lifestyle. ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، beloved کا مطلب پیارے، was endowed ان کو عطا کی گئی تھی. impeccable کا مطلب ہوتا ہے بے مثال، کوالٹیز خوبیاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال خوبیاں عطا کی. from which we can learn a lot، جن سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. to improve our lifestyle، اپنا طرز زندگی بہتر بنانے کے لیے. humbleness، انکساری، and simplicity، اور سادگی were some of his many qualities. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی بہت ساری خصوصیات میں سے کچھ چند خصوصیات ہیں. by adopting the sunnah of simplicity and humility، اس اڈاپٹ کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنا یا اختیار کرنا. اس سنت کے اوپر یعنی سادگی اور عاجزی کی جو سنت ہے، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے we can eradicate the social evils، ہم ختم کر سکتے ہیں. eradicate کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا. social evils کا مطلب سماجی برائیاں، یعنی ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہیں ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں. کون کون سی برائیاں سماجی برائی ہیں؟ مثال کے طور پر اوسٹنٹیشن دکھاوے کو کہتے ہیں، ہاٹینس تکبر کو کہتے ہیں، ایروگنس غرور کو کہتے ہیں، اور پرائڈ فخر کو کہتے ہیں. تو ان تمام سماجی برائیوں کو ہم ختم کر سکتے ہیں اگر ہم سادگی اور عاجزی کی سنت پر عمل کریں. ریگریٹیبلی، افسوس کے ساتھ، وی اسکوینڈر کا مطلب ہوتا ہے خرچ کرنا یا ضائع کرنا. اور ہارڈ ارنڈ ریسورسز، اپنے محنت سے کمائے ہوئے ذرائع جو ہیں وہ ہم خرچ کرتے ہیں. ہارڈ ارنڈ کا مطلب سخت محنت سے کمائے ہوئے ذرائع. آن انوانٹیڈ لگژریس آئٹمس، غیر ضروری. انوانٹیڈ کا مطلب غیر ضروری، لگژریس کا مطلب آسائش اور آئٹمس، آسائش کا سامان، آسائش کی چیزیں. مختلف جو آسائش کی چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم اپنا محنت سے کمایا ہوا پیسہ اور سرمایہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں. سمپلی ٹو گریٹیفائی آور سینس آف پرائڈ اینڈ سپیریورٹی، محض اپنے جو پرائڈ ہے، اپنا جو تکبر اور غرور ہے اور سپیریورٹی برتری ہے، اس کی تسکین کے لیے، اس کو گریٹیفائی کرنے کے لیے. گریٹیفائی کا مطلب تسکین دلانا. اس جو سینس ہے ہماری ایک تکبر اور غرور کی، اس سینس کو تسلی دینے کے لیے، اس کو تسکین کرنے کے لیے ہم لگژریس آئٹمس کے اوپر غیر ضروری جو ہے طور پر یہ اپنا سرمایہ ضائع کرتے ہیں تاکہ ہم اپنی برتری دوسروں کے اوپر دکھا سکیں. If we make simplicity and humility a part of our personality، اگر ہم سادگی اور عاجزی، انکساری کو اپنی شخصیت کا حصہ بنا لیں، our social behavior will be considerate، تو ہمارا جو سماجی رویہ ہے وہ کیا ہوگا؟ considerate، متوازن ہوگا، ٹھیک ہے، and genuine، اور حقیقی ہوگا. our happiness will be unadulterated، ہماری خوشی جو ہوگی وہ خالص ہوگی. unadulterated کا مطلب خالص، یعنی ہم جب خوش ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دل سے خوش ہو رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم دکھاوا کر رہے ہیں خوشی کا. تو اس لیے ہماری جو خوشی ہوگی وہ بھی unadulterated ہوگی یا خالص ہوگی. اینڈ وی ول ناٹ ریکوائل کا مطلب ہوتا ہے بلند کرنا، یعنی ہم اپنے سر کو بلند نہیں کریں گے. اور ہیڈس ان پرائڈ، غرور میں یا تکبر میں اپنے سروں کو بلند نہیں کریں گے، بلکہ باؤ دیم ان ہیوملٹی اینڈ افیکشن، بلکہ ان کو جھکا دیں گے عاجزی اور شفقت میں. دوسرے لوگوں کے سامنے انسانیت کے لیے عاجزی اور شفقت میں اپنے سروں کو جھکا دیں گے. تو اس کا کنکلوژن یہ ہے کہ ہم اپنے پروفٹ کی سنت کے اوپر عمل کریں تو بہت ساری سماجی برائیاں ہم معاشرے سے ختم کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر کوئی کویشچن ہے آپ کا تو یو مے آسک ان دا کامنٹ سیکشن.